میرا ایک سوال تھا جی جی علی بھائی سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ مسند احمد کی 11395 نمبر حدیث کے حوالے سے پوچھنا تھا، جی جی جس میں الفاظ ہیں انی تارکم فیکم خلیفتین، کہ جی میں جی تمہارے اپنے بعد تم میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خلیفتین کے الفاظ موجود ہیں، عربی متن پڑھیں گے تو حدیث میں۔ پہلی تو بات ہے یہ جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں نا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے علی بھائی کو پتا نہ ہو۔ جناب علی بھائی کو آج سے 10 سال پہلے کی یہ روایت پتا ہے۔ یہ روایت انتہائی کمزور ہے مسند احمد کی۔ اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں لیکن وہ تدلیس کرتے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ ان کی جتنی روایتیں مسند احمد میں 2-3 جگہ پہ آئی ہے، وہ سب کے سب شریک القاضی جو ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح نہیں ہے، لہٰذا وہ روایت ہوگی کمزور۔ تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ جو مجھے کچھ ان کی باتوں سے یوں لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہر حدیث کی جو ہے نا، یعنی کہ ہر حدیث کا سماع ثابت کرنا ہوتا ہے ایسا، یعنی کہ کوئی اہل سنت میں کوئی مطلب ہے کوئی اس طرح کا اصول حدیث کہ ہر حدیث کا آپ نے سماع ثابت کرنا ہے، یعنی کہ راویوں کا، کہ ایک دفعہ اس کے ساتھ سماع ثابت ہو گیا تو وہ پھر وہ کافی نہیں ہوتا؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے۔ اچھا، اب میرے بھائی چلے گئے، ان کا سوال جو تھا کہ ہر حدیث کے لیے سماع کیا ضروری ہے، تو اس سوال کا جواب میں نے پچھلے ہفتے دے دیا تھا آپ کی خدمت میں۔ شریک کے متعلق جب سوال کیا گیا تھا کہ بات یہ ہے، میرے بھائی نے اچھی طرح وہ سنا نہیں تھا میری باتوں کو، وَإِلَّا یہ سوال نہ کرتے کہ شریک ابن عبداللہ النخعی، حافظ ابن حجر نے ان کے متعلق یہی فرمایا کہ یہ کان یتبرع من التدلیس، یہ مدلس نہیں ہے، اور تدلیس کا جو ٹپا ہے ان پہ ثابت نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کئی سو سال کے بعد لوگوں نے ان کو پہ ٹپا لگایا کہ یہ مدلس تھے۔ تو یہ باتیں کہ ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے 200 سال کے بعد کوئی کہتا ہے یہ مدلس ہے، اس کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اپنے زمانے میں جتنے لوگ تھے انہوں نے اس کی توثیق کیا، تعریف کیا، اور بعد میں آنے والے اس کسی نے کہا کہ مدلس ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، تعلیف الحافظ ابن حجر، تحقیق و تعلیق دکتور عبداللہ ابن عاصم ابن عبداللہ القریوطی، مدینہ منورہ میں، یہ کلیت الحدیث میں، جامعۃ الحدیث میں، حدیث کے کالج میں، وہاں پر یہ پروفیسر ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ کتاب عمان میں چھپی ہے، اردن میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اس کے مقدمے میں، اس کتاب کے مقدمے میں حافظ ابن حجر جو لوگ جن کے متعلق تدلیس کا ٹپا ہے، تدلیس کی ذکر ہے ان کے متعلق، تدلیس کی جرح ہے ان پر، ان کے 3 اصناف بنائے ہیں۔ ایک صنف ہے کہ ان کو بہت قلیل لوگوں نے کہا کہ وہ مدلس ہیں۔ ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو بلے من احتمل الائمہ تدلیسہ، ائمہ نے کہا کہ شاید یہ مدلس رہے ہوں، وَأَخْرَجُوا لَهُ فِي الصَّحِيحِ لِإِمَامَتِهِ، اور اس کے لیے بخاری مسلم میں، صحیح سے مراد بخاری مسلم لیتے ہیں، بخاری مسلم میں اس کے احادیث نقل کی ہیں، اس کے باوجود کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مدلس ہیں، ان کے احادیث نقل ہوئے ہیں۔ وَقِلَّةُ تَدْلِيسِهِ، اور اس لیے کہ ان کے تدلیس بہت کم ہے۔ کون ہے؟ مثلا سفیان ثوری ہے، بلے ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ مدلس ہیں، لیکن وہ یہ ان کے متعلق ہم اس تعین کی پرواہ نہیں کرتے، یہ تعین غیر مسموع ہے۔ تو پھر اس کے بعد عزیزو یہ، اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو کثیر التدلیس ہے، ان کے احادیث میں ضروری ہے، تیسرا طبقہ ہے جو کثیر التدلیس ہے، ان کے احادیث میں ضروری ہے کہ وہ تصریح بالسماع ہوں ان کے احادیث میں۔ پھر اس کے بعد جا کر وہ مرتبہ اولا میں 30 لوگوں کو گنتے ہیں، پھر مرتبہ ثانیہ میں، اس میں بھی 33 نفسا، پہلے طبقے میں، پہلے صنف میں کتنے لوگ؟ 33 لوگ، ٹھیک ہے نا، 33 نفسا۔ دوسرے میں کتنے لوگ؟ یہاں پہ بھی کہتے ہیں 33 لوگ ہیں دوسرے صنف میں، اور اس میں نمبر 34 سے شروع ہوتے ہیں، پھر اسی میں آ جاتے ہیں نمبر 56 میں، نمبر 56 میں 56 میں، کہ اسی دوسری صنف میں آ جاتا ہے شریک ابن عبداللہ النخعی القاضی المشہور، مشہور کان من الاثبات، یہ ثقات میں سے تھے،
کان یتبرع من التدلیس، یہ تدلیس سے بری تھے. ونسبہ عبد الحق فی الاحکام، عبد الحق الاشبیلی کتاب احکام میں سنہ 500 سنہ 600 میں اس نے نسبت دیا. اور یہ شخص ہے متوفا، عبداللہ جو ہے شریک ابن عبداللہ، متوفا ہے سنہ 177 یا 175. اشبیلی جو سنہ 600 کے بعد آیا اس نے نسبت دی ہے بھائی بلی کہ مدلس ہے. اور اس سے پہلے دارقطنی نے بھی کہا کہ مدلس ہے. دارقطنی کی کتاب میں ہم نے نہیں دیکھا، شاید وہ ہو سکتا ہے ابن حجر نے دیکھا ہو. دارقطنی بھی 34 صدی کا آدمی ہے، 200 سال کے بعد آیا ہو. اس نے نسبت دیا کہ یہ مدلس تھا. تو بہرحال یہ دوسری طبقے میں ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ تدلیس کا ٹپا اس پہ ثابت نہیں ہے. دوسری بات واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تدلیس کا ابن حجر نے کیا کہا؟ ابن حجر نے تدلیس رد کیا، کہا یتبرع من التدلیس، یہ تدلیس سے بری ہے. اور پھر اس کے علاوہ عبد الحق اگر تدلیس کا ثابت بھی ہو تو اس کی تدلیس سفیان ثوری جیسی تدلیس ہے. اگر ثابت بھی ہو تو یہ قلیل التدلیس ہے. سفیان ثوری جیسا ہے کہ اس کے لیے سماع کی ضرورت کہ اس کے لیے بھائی اس کی حدیث صحیح میں شمار ہوتا ہے. اور اس کے لیے وہ اس صنف میں نہیں ہے جس کے میں ضروری ہے کہ سماع کی تصحیح کرے. اب ان کا جو سوال ہے نا کہ اگر ایک شخص مدلس ہے کیا ضروری ہے کہ ہر حدیث میں وہ تصریح کرے کہ سمعتو؟ تو میرے بھائی یہ کوئی روایت حدیث تو نہیں ہے کہ اگر ایک شخص مدلس ہے تو وہ کیا کرے، اس کے حدیث کو ہم کیسے جانچ پڑتال کریں؟ یہ تو علماء کے اجتہادات ہیں، جو جتنے عالم ہیں دنیا میں اتنے ہی وہ فتوے دیں گے بھائی آپ کو، ٹھیک ہے نا. لیکن مشہور معروف یہی ہے کہ اگر ایک شخص کثیر التدلیس ہے تو اس کے لیے یہی کہیں گے کہ اس کے لیے ضروری ہے. جو متاخرین ہیں وہ یہی کہیں گے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر حدیث میں وہ سمعتو کا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یعنی وہ حدیث کے متن کو دیکھتے ہیں، حدیث کے متن پسند آ جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں. حدیث کے متن کو دیکھتے ہیں، پسند آ جائے نا اس کے شہوت کے مطابق ہو، تعصب کے مطابق ہو، تو کہیں گے کو سماع کی ضرورت نہیں. بہرحال عزیزو، تھینک یو سر آپ سب کا، خدا آپ کو جزائے خیر دے.